قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين على الخاتم لما سبق والفاتح لمن غلق والمؤمن الحق بالحق والدافع جيشة الأبديل والدامغ صولة الأزليل حبيبك وحبيبنا أبي القاسم محمد اللهم صل على وآل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية أمير المؤمنين صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد۔ پروردگار عالم کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے ہمیں ولایت امیر المومنین جیسی نعمت عطا فرمائی، اور پروردگار عالم کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ آج ماہ رمضان میں ہم سب لوگ ذکر اہل بیت کرنے اور سننے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ بھی ایک بہت بڑی سعادت ہے ہم لوگوں کے لیے کہ پروردگار عالم نے ہمیں اہل بیت جیسی ہستی عطا فرمائی۔ عزیزان گرامی، یہ مجلسیں فقط مجلسیں نہیں ہیں، بلکہ یہ ایک یونیورسٹی ہیں، یہ مدرسے ہیں، یہ دانشگاہ ہیں۔ مجلس ایک آداب کا مدرسہ ہے، مجلسیں اخلاق کی یونیورسٹیاں ہیں، مجلسیں علوم اسلامی کو دہرانے کا ایک مرکز ہے۔ یہ مجلسیں ہمیں محبتیں سکھاتی ہیں، نفرتیں دور کرتی ہیں۔ اگر ان مجلسوں سے نفرتیں پیدا ہو رہی ہیں تو وہ مجلس نہیں ہے، بلکہ مجلسیں تو ہمیں میل و محبت اور ایک ساتھ رہنے کا طریقہ سکھاتی ہیں۔ مشکل ہے روزے کی حالت میں بولنا، کیونکہ ابھی سفر کیا تو بڑا مشکل رہا، کیونکہ سفر میں روزے میں بولنا پھر سفر کرنا اتنی دور آنا بڑا سخت مرحلہ ہے۔ لیکن مشکلیں اور پریشانیاں اور سختیاں ان کے لیے ہوتی ہیں کہ جن کے پاس مشکل کشا نہ ہو۔ ہمارے پاس مشکل کشا ہے، تمام مشکلیں حل ہیں، اور یہ تو ایک پیاس کیا، ہم تو اس حسین کے ماننے والے ہیں کہ جو 3 دن کا بھوکا پیاسا شہید ہونے کے بعد بھی نیزے پر قرآن سناتا ہے، ہم اس حسین کے ماننے والے ہیں۔ صلوات پڑھیں محمد وآل محمد پر۔ یہ جو دہرانے کا لفظ آیا ہے، دہرانے کا فلسفہ کیا ہے؟ یہ ہم ہر سال پورے سال اس ذکر کو دہراتے رہتے ہیں، تکرار کرتے رہتے ہیں۔ تکرار کا فلسفہ کیا ہے؟ پروردگار عالم سورہ جمعہ میں ارشاد فرماتا ہے، صلوات پڑھیں محمد وآل محمد۔ اللهم صل على محمد وآل محمد۔ پروردگار عالم سورہ جمعہ میں ارشاد فرماتا ہے، یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض المالک القدوس العزیز الحکیم هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُ بِهِمْ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ اب اس آیت کا، ان تینوں آیتوں کا ترجمہ نہیں کروں گا، بلکہ سرسری آگے گزر جاؤں گا۔
بس اس آیت سے 3 چیزیں لینی ہے۔ پروردگار عالم ساری کائنات اس پروردگار عالم کی تسبیح کرتی ہے جو حلیم ہے، عزیز ہے، قدوس ہے۔ تمام کائنات اس کی تسبیح کرتی ہے۔ اس نے ایک نبی کو بھیجا جو ہم کو قرآن کی آیتیں پڑھ کر سناتا ہے، یتلو علیہم، یعنی وہ قرآن کی آیتیں پڑھ کر ہم کو سناتا ہے۔ یہ اس کا پہلا فریضہ ہے کہ وہ ہم کو قرآن کی آیتیں پڑھ کر سنائے۔ جب تک قرآن آتا رہے گا وہ ہم کو قرآن کی آیتیں پڑھ کر سناتا رہے گا، قرآن کی تلاوت کرتا رہے گا۔ اس کے بعد وہ یزکہم، اور تزکیہ کرے گا۔ جب تک تزکیہ نہیں ہوگا اس کی ذمہ داری تزکیہ کرنا برابر رہے گی۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، اور جب تک لوگ حکمت کی تعلیم سے آشنا نہیں ہو جائیں گے یہ حکمت کی تعلیم ہم کو عطا کرتا رہے گا۔ یہ 3 فریضے ہیں۔ بات یہاں تمام ہو گئی، لیکن پروردگار عالم آگے قرآن میں کچھ عجیب فرماتا ہے۔ پروردگار عالم کہہ رہا ہے کہ پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے کہ انسان کے اندر 2 خامیاں ہیں۔ انسان کے اندر 2 خامیاں ہیں۔ پہلی خامی اختلاف، دوسری خامی نسیان، یعنی بھول جانا۔ اختلاف یعنی ایک انجمن کا دوسرے انجمن سے اختلاف ہوگا۔ رضا بھائی توجہ فرمائے کہ ایک انجمن کا دوسری انجمن سے اختلاف ہوگا، ایک کابینہ کا دوسری کابینہ سے اختلاف ہوگا، ایک تشکل کا دوسرے تشکل سے اختلاف ہوگا۔ اختلاف کا مطلب یہ نہیں کہ جھگڑا نہیں، بلکہ ہر کسی کی فکر اپنی چینج ہوتی ہے۔ میری فکر الگ ہے، توقیر بھائی کی فکر الگ ہے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد وآل محمد پر۔ ہر انسان کی اپنی فکر ہے، تو اختلاف پہ پروردگار عالم قرآن میں ارشاد فرماتا ہے۔ سورہ نحل کی آیت ہے کہ پروردگار فرماتا ہے وَمَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ إِلَّا تُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي اخْتَلَفُوا فِيهِ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ۔ ہم نے اے محمد قرآن کو بیان کر، اگر اختلاف ہو تو اس کو کھول کر بیان کر دے، یعنی اختلاف بھی تمام۔ پہلا فریضہ رسول کا تلاوت وہ رسول نے کر دی، تزکیہ وہ ہو گیا، کتاب کا علم وہ ہو گیا۔ اب اس کے بعد ہے اختلاف کی منزل بھی تمام، کہ جب تک اختلاف ہوگا رسول بیان کرتا رہے گا، کھول کر بیان کرتا رہے گا۔ اب اس کے بعد ہے نسیان، یعنی بھول جانا۔ پروردگار عالم پھر قرآن میں ارشاد فرماتا ہے فَإِنَّ الذِّكْرَ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، اے میرا حبیب تکرار کرتا رہے، کیونکہ تکرار کرنا، دہرانا یہ مومنین کے لیے فائدہ مند ہے۔ تکرانا، دہرانا یہ مومنین کے لیے فائدہ مند ہے۔ تو میں نے جیسے لفظ پہلے آیا تھا کہ یہ مجلس علوم اسلامی کی تکرار ہے، تو تکرار کرنا، دہرانا یہ مومنین کے لیے فائدہ مند ہے، کیونکہ انسان کے اندر ایک خامی ہے، نسیان، بھول جاتا ہے۔ اب یہ دنیا سوال کرتی ہے، اعتراض کرتی ہے کہ تم پورے سال مجلس قیام کرتے ہو، عزاداری کرتے ہو، مجلس قیام کرتے ہو، اتنا پیسہ لگاتے ہو، لوگوں کو کھلاتے ہو، بلاتے ہو، لیکن وہی ذکر تکرار کرتے رہتے ہو۔ تو پروردگار عالم قرآن میں کہہ رہا ہے کہ انسان کے اندر ایک خامی ہے، نسیان، بھول جانا، یعنی اگر انفرادی حافظہ کمزور ہو نہ ہو لیکن اجتماعی حافظہ کمزور ہو جاتا ہے۔ تو پروردگار عالم کہہ رہا ہے کہ ان مجلسوں کو، یعنی اس تکرار کرتے رہو تو فائدہ مند ہوگا۔ تو ہم مجلسوں کو جو تکرار کرتے ہیں
اس لیے تکرار کرتے ہیں کیونکہ تم کربلا کو بھول چکے ہو، تم غدیر کو بھول چکے ہو۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ اور پروردگار عالم چاہتا ہے کہ کچھ چیزوں کو دہرایا جائے، کچھ چیزوں کی تکرار کی جائے، جیسے کہ جب میرے مولا اور آپ کے مولا امام حسین کی ولادت ہوئی تو آپ کو سفید پارچے میں لے کر رسول کی خدمت میں حاضر کیا گیا۔ جب رسول نے حسین کی آنکھوں میں دیکھا اور حسین نے رسول کی آنکھوں میں دیکھا، کیونکہ حسین امام حسین علیہ السلام نے آنکھیں رسول کی گود میں کھولی، جب رسول کی آنکھوں کی طرف دیکھا تو رسول رو دیے، رسول رونے لگے۔ جب یہ رونے کا واقعہ بی بی کے کانوں تک پہنچا کہ بی بی آپ کے فرزند کو دیکھ کے آپ کے بابا رو دیے ہیں، تو ایک اگر عام انسان کی کوئی بیٹی ہو اور اس کی ولادت ہو اور اس کا باپ ولادت پہ بیٹی کی رونے لگے تو وہ اپنا آپ کو کتنا حقیر سمجھے گی، یعنی میرے بیٹے کی فرزند سے کیا میرے بابا ناخوش ہیں؟ وہ تو کائنات کی بی بی جن کے لیے رسول احترام میں اٹھ جاتے ہوں اور جس کے لیے رسول نے کہا ہو کہ تم باپ کی ماں ہو، اس بیٹی کے لیے رسول کہتے ہو کہ باپ کی ماں ہے، اس کے جب فرزند کی ولادت ہوئی تو رسول رو دیے۔ جب یہ ماجرا بی بی کی خدمت میں حاضر ہوا تو بی بی تڑپ گئیں اور فوراً بابا کی خدمت میں حاضر ہوئی۔ کہ بابا جان اس رونے کا سبب کیا ہے، علت کیا ہے، کیا آپ میرے بیٹے سے ناخوش ہیں؟ کہا نہیں فاطمہ، میں کسی اور وجہ سے رویا ہوں، میں ایسا نہیں کہ حسین سے کوئی ناخوش ہوں، نہیں یہ تو میرا لگتے جگر ہے، یہ تو میرے جگر کا ٹکڑا ہے، نہیں کوئی اور علت ہے۔ کہا بابا جان کیا علت ہے؟ وہ علت بعد میں بیان کروں گا، یہاں پر تمام عالم کے مسلمانوں کے لیے ایک لمحہ فکریہ ہے۔ دو متضاد صفات، دو متضاد کیفیت رسول کے اندر اس ٹائم موجود ہیں۔ ایک ولادت کی خوشی سے، ایک ولادت کی خوشی ہے، دوسری کسی وجہ سے رو رہے ہیں۔ رسالت رسول کے پاسداروں سے ان کو ایک لمحہ فکریہ دے رہا ہوں کہ رسول دو متضاد کیفیتوں کے درمیان ہے، یعنی نواسے کی ولادت کی خوشی بھی ہے اور کسی وجہ سے رو بھی رہے ہیں۔ اب رسول بتانا چاہتے ہیں کہ جب خوشی اور غم ایک جگہ موجود ہو جائیں، ایک جگہ جمع ہو جائیں تو خوشی کو چھوڑ دیا جاتا ہے، غم کو اپنا لیا جاتا ہے۔ رسول بتانا چاہتے ہیں کہ جب خوشی اور غم ایک جگہ جمع ہو جائیں تو خوشی دب جاتی ہے، غم ابھر جاتا ہے۔ سنت رسول یہ ہے کہ جب لفظوں کو پلٹ کے کہہ دوں، جملے کو پلٹ کے یہ کہہ دوں کہ سنت رسول یہ ہے کہ جب خوشی اور غم ایک جگہ موجود ہو جائے تو خوشی کو چھوڑ دیا جاتا ہے، غم کو لے لیا جاتا ہے۔ تو اب تمام عالم اسلام کے مسلمانوں کو دعوت دیتا ہوں کہ کب تک نئے سال کی مبارکباد پیش کرتے رہو گے؟ سنت رسول یہ ہے کہ خوشی کو چھوڑ دیا جائے اور غم کو اپنا لیا جائے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ محرم آیا نہیں اور اسٹیٹس لگ رہے ہیں نیو ایئر مبارک، ہیپی نیو ایئر، کب تک نیو ایئر کی مبارکباد پیش کرتے رہو گے؟ عزیزان گرامی، اور پھر بی بی نے اصرار کیا بابا مجھے وہ علت بتائیں، کیوں روئے آپ؟ تو کہا کہ علی کو بلاؤ۔ جب مولا علیہ السلام کو بلایا گیا کہا علی فاطمہ کے بازوں کو تھام لو۔ مولا علیہ السلام نے بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہ کے بازوں کو تھاما
پھر رسول نے فرمایا فاطمہ تیرے اس بیٹے کو کربلا کے میدان میں، مصائب نہیں پڑھ رہا ہوں ابھی، کربلا کے میدان میں بھوکا اور پیاسا شہید کر دیا جائے گا۔ جب جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ نے یہ سنا تو تڑپ گئی، کہا بابا میرے اس بیٹے کی کیا خطا ہوگی؟ کہا فاطمہ حسین اور خطا نہیں، یہ بے جرم و خطا شہید کر دیا جائے گا۔ کہا بابا کیا اس وقت میں موجود ہوں گی؟ کہا نہ فاطمہ، نہ اس وقت تیرا بابا موجود ہوگا، نہ علی موجود ہوں گے، نہ اس کا بھائی حسن موجود ہوگا، اور نہ فاطمہ آپ موجود ہوگی۔ عزیزان گرامی دوسری روایت، اس کے بعد بی بی نے کہا بابا تو میرے اس لال کو روئے گا کون؟ رسول نے فرمایا کہ میں ایک قوم پیدا ہوگی کہ جو تیرے حسین کو روئے گی۔ عزیزان گرامی بچپن کا عالم ہے، دونوں بھائی، ایک بھائی ایک زانو پر، دوسرا بھائی دوسرے زانو پر اپنے بابا کے ساتھ کھیل رہے ہیں۔ اسی اثنا میں رسول عربی نے امام حسن کے لبوں کا بوسہ لیا، پھر اس کے بعد امام حسین کے گلے کا بوسہ لیا۔ امام حسین نے جب گلے کا بوسہ دے دیا اس کے بعد پیچھے ہٹے، ایک مرتبہ پھر چاہا اپنے لبوں کو آگے کیا تاکہ نانا رسول میرے لبوں کا دوبارہ بوسہ لے، لیکن رسول نے پھر گلے کا بوسہ لیا۔ اب پریشان ہو گئے، اب دوبارہ لب آگے نہیں کیے بلکہ اپنی اماں کے پاس پہنچے اور گریہ کرتے ہوئے اماں سے کہا اماں جان میرے دہن کو سونگیے۔ کہا بیٹا ماجرا کیا ہے، وجہ کیا ہے؟ کیا اماں جان میرے دہن سے کیا بو آ رہی ہے؟ کہا نہیں میرے لال، تیرے دہن سے اور بو کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ کیا اماں جان مجھے ماجرا سمجھ میں نہیں آیا؟ نانا جان نے بھائی حسن کے لبوں کا بوسہ لیا، میرے گلے کا بوسہ لیا، لیکن میں نے پھر دوبارہ لبوں کو آگے کیا، لیکن نانا نے پھر میرے لبوں کا بوسہ چھوڑ کر میرے گلے کا بوسہ لیا۔ اب بھی فاطمہ زہرا سلام اللہ نے امام حسین کا ہاتھ پکڑا اور مسجد کی طرف لے گئی اور کہا بابا کیا میرے حسن کے دہن سے بو آ رہی ہے؟ کہا نہیں فاطمہ، تو بابا آپ نے میرے حسن کے لبوں کا بوسہ کیوں نہیں لیا اور 2 مرتبہ گلے کا بوسہ لیا؟ کہا فاطمہ یہی وہ مقام ہے کہ جہاں پر ظالم خود خنجر چلائیں گے۔ عزیزان گرامی روایتوں میں اختلاف ہے، جب بی بی نے اصرار کیا رسول نے بیان کر دیا ماجرا، اس کے بعد کہا بابا میرے حسین پہ روئے گا کون؟ روایتوں میں اختلاف ہے، کہا کہ ایک قوم پیدا ہوگی کہ جو تیرے جوانوں کو جوان روئیں گے اور تیرے بزرگوں کو بزرگ روئیں گے، تیرے بچوں کو بچے روئیں گے۔ جب یہ بیان کر دیا تو امام حسین اپنے نانا کے پاس پہنچے کہ نانا جان میرے رونے والوں کو آپ کیا عطا کریں گے؟ تو رسول نے فرمایا اے میرے لال، اے میرے لگتے جگر، جب میں مسند شفاعت پر موجود ہوں گا، مشنت نشین ہوں گا، اس ٹائم میں تجھ پر رونے والوں کی شفاعت کروں گا۔ پھر یہ بچہ یعنی امام حسین اپنے بابا کے پاس پہنچے، کہا بابا جان آپ میرے رونے والوں کو کیا عطا کریں گے؟ کہا اے میرے بیٹے حسین، میں تجھ پہ رونے والوں کو، تیرا بابا ساقیہ کوثر ہے، میں تجھ پہ رونے والوں کو سب سے پہلے کوثر سے سیراب کروں گا۔ اس کے بعد اپنے بھائی حسن کے پاس پہنچے، کہا بھائی حسن آپ مجھ پر رونے والوں کو کیا عطا کرو گے؟ کہا اے میرے بھائی حسین، میں جوانان جنت کا سردار ہوں، میں سب سے پہلے تجھ پہ رونے والوں کو جنت میں داخل کروں گا۔ جب یہ بابا کے پاس بھی ہو لیے، نانا کے پاس بھی ہو لیے، اپنے بھائی حسن کے پاس بھی ہو لیے، تو اس کے بعد اپنی اماں کے پاس پہنچے
اور ایک معصوم لہجے کے ساتھ، معصوم انداز کے ساتھ اپنی ماں کی گود میں جا کر بیٹھ گئے. کہا اماں جان آپ مجھ پر رونے والوں کو کیا عطا کریں گی؟ تو بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہ نے فرمایا اے میرے لگتے جگر، اے میرے حسین، اے میرے سکون، اے میرے قلب، میں تجھ پر رونے والوں کے لیے روز محشر اپنے بال بکھیر دوں گی، اور جب تک ایک ایک شیعہ تجھ پہ رونے والا جنت میں داخل نہ ہو جائے میں جنت میں داخل نہیں ہوں گی. عزیزان گرامی، یہ ہے امام حسین علیہ السلام کی فضیلت. اور یہی نہیں کہ جب یہ بچہ پیدا ہوا تو رسول کی خدمت میں امام حسین کو لایا گیا. مختصر کہا کہ یا رسول اللہ، فاطمہ کے دودھ خشک ہونے کی وجہ سے اور کسی علت کی وجہ سے دودھ نہیں آ رہا، یعنی شیر نہیں اتر رہا، یہ بچہ 3 دن یعنی بھوکا اور پیاسا ہے، اور کسی بھی دائی کو قبول نہیں کرتا، کسی بھی دائی کو قبول نہیں کرتا. تو رسول نے امام حسین کو لیا اور اپنی زبان دہن امام حسین میں داخل کی. امام حسین نے اس طرح سے آپ کی زبان کو چوسا کہ جیسے کوئی بچہ اپنی ماں کا شیر پی رہا ہو، اور اسی طرح یہ سلسلہ 30 دن تک رہا. تو آپ حسین کا گوشت نہیں رہا، بلکہ یہ گوشت رسول کا گوشت ہے. حسین کا خون نہیں، بلکہ یہ رسول کا خون ہے. عزیزان گرامی، یہ تھے فضائل امام حسین. اور ماہ مبارک رمضان ہے، یہ وہ مہینہ ہے کہ عزادارو اس مہینے میں زینب یتیم ہو گئی. یہ وہ مہینہ ہے کہ جس مہینے میں حسن یتیم ہو گئے. عزادارو یہ وہ مہینہ ہے کہ جس مہینے میں حسین یتیم ہو گئے. یہ وہ مہینہ ہے کہ جس مہینے میں زینب یتیم ہو گئی. عزادارو میں اس جملے کو بار بار یوں دہرا رہا ہوں کہ اس مہینے میں زینب یتیم ہو گئی. زینب آپ یتیم تو ہو گئی، لیکن آپ کربلا والی یتیم نہ ہوئی. یعنی آپ کو پرسہ دینے کے لیے، آپ کے بھائی آپ کو دلاسا دینے کے لیے حسن بھی موجود ہے، حسین بھی موجود ہے، عباس بھی موجود ہے. زینب وہ سکینہ کہ جس کے یتیم ہونے کے بعد کوئی تعزیہ نہیں مارتا تھا، کوئی چادر چھینتا تھا. ہاں زادارو زینب یتیم ہو گئی. 21 رمضان کو امام حسین، 21 رمضان کو مولا علیہ السلام کے ابن ملجم نے ضربت لگا دی. امام حسین یتیم ہو گئے، امام حسن یتیم ہو گئے. ہاں زادارو امام مولا علیہ السلام کو مسجد سے باہر لایا گیا. ابن ملجم کو سامنے دیکھا، ابن ملجم بھاگ رہا تھا. بھاگنے کی شدت سے اس کی زبان خوش ہو گئی. تو امام علی علیہ السلام نے فرمایا بیٹا حسن ابن ملجم کو شربت پلاؤ. میں کہوں گا مولا آپ ابن ملجم کو شربت پلا رہے ہو، لیکن آپ کا حسین کربلا کے میدان میں 3 دن کا بھوکا پیاسا شہید ہو جائے گا. کوئی اس کو ایک گھونٹ پانی نہ پلائے گا. ہاں زادارو امام حسین اور امام حسن اپنے بابا کو لے کر گھر کی طرف روانہ ہو گئے. راستے میں امام علی علیہ السلام رک گئے. کہا بابا خیریت تو ہے؟ کہا بیٹا حسن آگے آؤ اور میرے اصحاب اور میرے دوستوں سے اور میرے یاروں سے کہو کہ یہ یہیں پر ٹھہر جائے. میرے چاہنے والوں سے کہو یہ یہیں پر ٹھہر جائے. میں نہیں چاہتا کہ زینب مجھے اس حال میں دیکھے اور اس کی آواز، اس کے رونے کی آواز نامحرموں کے کانوں میں جائے. ہائے میرے مولا، اے میرے مولا، کتنا زینب کا پردے کا خیال ہے، لیکن کربلا کا وہ میدان ہوگا روز عاشور کے بعد یہی زینب ہوگی. کوئی چادر چھینے گا، کوئی نیزے سے چادریں چھینے گا، کوئی تازیانے مارے گا. اسی زینب کے بازوں میں رسن باندھی جائے گی. انا للہ و انا الیہ راجعون. پروردگار عالم ہماری اس مختصر سی عبادت کو قبول فرمائے.
پروردگار عالم اس ماہ مبارک کے صدقے میں جو مومنین بے اولاد ہیں ان کو اولاد صالحہ عطا فرمائے۔ پروردگار عالم اس ماہ مبارک کے صدقے میں جو مومنین بے روزگار ہیں ان کے روزگار میں اضافہ فرمائے۔ جو مومنین مقروض ہیں ان کے قرض کو غیب سے عطا فرمائے۔ جو مومنین سفر میں ہیں پروردگار عالم امام حسین کے سفر کا واسطہ ان کے سفر کو بخیر فرمائے۔ جو مومنین حج و زیارت کی مشتاق ہیں پروردگار عالم اس ماہ مبارک کے صدقے میں ان کو حج و زیارت شرف عطا فرمائے۔ ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر مرحومہ معصومہ بیگم بنت وزیر حسین کو اصال فرمائے اور تمام مومنین مومنات۔ مرحومہ معصومہ بیگم بنت وزیر حسین۔